بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین آج سب سے پہلے تو بات کریں گے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی گئی ہے. یہ بیسیکلی لندن پلان کا حصہ ہے. لندن پلان میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہر صورت الیکشن ہونے تک جیل میں رکھا جائے. اب دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اڑ جائے گا, اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے, اور وہ عدالت میں وکلا نے خواجہ حارث اور جو نعیم بن چوتھا انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے, اور اگلے پیشی پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ضمانت ملے گی. لیکن انہوں نے جاتے جاتے جو ڈرامہ کیا کہ نیب کو دوبارہ وہ اختیار دیا کہ 30 دن تک وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, وہ یہ اس لیے یہ ضمانت اب خارج ہوئی ہے تاکہ عمران خان کو اگر ادھر سے ریلیف ملے تو ادھر سے نیب ریاست میں لیں گے. یہ ان کی ساری ڈرامے بازی تھی. اور جناب جاتے جاتے یہ بھی فرما کے گئے کہ وسائل کو جو ہے اگر بچا کر غریب اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے استعمال کریں تو قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے. اور جاتے جاتے جو دعوتیں اڑائی ہیں, جو انہوں نے قومی اسمبلی کے ارکان پارلیمان کو جو دعوتیں دی ہیں, اس میں جو کھانا اور یہ وہ لٹرم پٹرم اس وقت یاد نہیں آیا. اب جانے کے بعد جب بھاشن دے رہے ہیں, کپڑے بیچ کے جاؤں گا, آٹا دوں گا لوگوں کے کپڑے اتار دیے انہوں نے, تو جاتے جاتے یہ بھاشن دے رہے ہیں. اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سائفر ہے نا, سائفر نے عمران خان کو سچا ثابت کر دیا ہے. سائفر کے معاملے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ امریکہ نے آج بیان دیا ہے کہ پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام غلط ہے. اور دوسرا ان کے جو ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ اس دستاویز کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یعنی کہ یہ انہوں نے خود لیک کروایا, یہ امریکی رپورٹ امریکی اخبار میں چھپا. اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں, یہ وہ الزام پاکستان پر لگاتے ہیں. سب سے پہلے تو بات سن لینا اپنا رانا صاحب کی, انہوں نے ساتھ ہی آج ایک لچک فرائی کیا. انہوں نے کہا جی منظر عام پر آنے والے سائفر کی تصدیق کر کے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے تحقیقات کر کے. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ کہتے تھے سائفر ہے نہیں, دوسرا کہتے تھے سازش نہیں ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سچا ثابت کر دیا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا نقصان پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست کو ہوا ہے. یہ نہ ان کا نقصان ہوا ہے نہ کسی اور کا نقصان ہوا ہے, مارے گی پاکستانی قوم, غریب قوم. اس کا آپ دیکھیں شروع سے جب عمران خان رشیا کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے, اور وہ بنا اپنے ملک کے لیے رہے تھے, گندم کا بحران آتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا میں, خوراک کا بحران. اور آپ آگے دیکھیں خوراک کے بحران کے علاوہ تیل کی ہم جو معاملات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان اس کو جو ہے وہ اب پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, پاکستان کی بہتری کے لیے. یہ سائفر میں سارا کچھ کلیئر ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوئی ہے, اور یہ جو بانمتی کا کنبہ ہے یہ اپنے کیسز معاف کروانا چاہتا ہے. اور عمران خان ایک مضبوط آواز بن کر سامنے کھڑے تھے. یورپ کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو جنگوں میں دھکیلا پاکستان کا بہت نقصان ہوا, امریکہ کو بھی یہی کہہ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا, ہم پاکستان کے مفادات کو دیکھیں گے. ان کو عادت یہ نہیں تھی, پاکستان سے ہمیشہ جب بھی آواز گئی انہوں نے لبیک کہا, اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, جس طرح بھی ہوا ان کے ساتھ تعاون کیا, چاہے افغان وار ہو چاہے اور کچھ ہو. اور یوکرین کے مسئلے پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بعد میں ہمارے آرمی چیف نے اس کی مذمت کر دی, جس کی کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ یورپی یونین کو کیا ہم غلام ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر مذمت کر لیں, آپ بھارت کو یہ کیوں نہیں کہتے. یہ سب کچھ ہوا, اور امریکہ کو نظر آ رہا تھا کہ اب آئی ایم ایف کے چنگل سے عمران خان حکومت نکلنے کی پوزیشن میں جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی ترقی کی جو شرح تھی وہ 6 کے ساتھ تھی. تو جب جیسے ہی یہ ٹولہ آیا, یہ مسلط کیا گیا, انہوں نے مائنس پہ لے گئے گروتھ آپ کی. یہ پاکستان کی گروتھ جیسے ترقی کر رہی تھی, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا. اور امریکہ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان اور مغربی ممالکوں کے پاکستان ہمارے
ہمارے مفادات کے حق میں نہیں جائے گا، وہ اپنے مفادات کے حق میں بات کرے گا، کیونکہ عمران خان کھڑے ہیں اور یہی چیزیں سائفر میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے آ کر ایسا بھٹا بٹھایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح تنزلی کی طرف گیا یہ 15-16 ماہ میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی کر دی، بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ لوگ اب آئندہ آنے والے دنوں میں بلب بھی جلاتے وقت سوچیں گے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوا، پاکستانی قوم نے کیا کھویا، پاکستان نے کیا کھویا یا کیا پایا؟ جواب ملے گا آپ کو کہ پاکستان نے اس سارے رجیم چینج میں کھویا ہی ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ اور اب امریکہ آخر میں جا کر یہ سائفر ان کے اپنے اخبار میں لیک کروا کر انہوں نے یہ مزید پریشرائز کریں گے پاکستانی ریاست کو کہ آپ یہ ہمارے مفادات کے حوالے سے کام کریں، ورنہ ہم مزید چیزیں سامنے لائیں گے۔ کیونکہ جو چیزیں سامنے آئیں گی اب آہستہ آہستہ وہ ان کو بلیک میل کرتے چلے جائیں گے، جو ان کی پالیسی لگ رہی ہے۔ لیکن پاکستانی ریاست کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے ملک کے مفادات کے حوالے سے چلنا چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل اور یہ بھارت کو ایک طرف سے مسلط کیا جائے گا، دوسری جانب افغان بارڈر پر معاملات ویسے خراب ہیں اور یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز مزید کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں چلا گیا تھا کہ پاکستان نے اب ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی تھی، بلکہ پاکستان کی ہاں میں ہاں دنیا کو ملانی پڑنی تھی۔ کیونکہ عمران خان نے یہ مودی نے اعلان کہا تھا کہ چند ہی مہینوں میں عمران خان نے کشمیر کو دنیا کا عالمی مسئلہ بنا دیا اور مجھے ہٹلر ثابت کر دیا، بنانا شروع کر دیا۔ یہ چیزیں ان کو کھٹک رہی تھی اور امریکہ آپ یاد رکھیں کہ بھارت کے زیادہ قریب ہے، بھارت دنیا کی بڑی منڈیوں میں سے شمار ہے۔ یہ سب کچھ سوچنا چاہیے ہمیں۔ اور دوسری جانب آج وکلا کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، جو لیگل ٹیم ہے، اور عمران خان کی آج اٹک جیل میں بشرا بی بی سے ملاقات، بشرا بی بی آج ان سے ملنے کی یہ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ باقی وکلا کو جس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب سے ضمانتیں خارج کی جا رہی ہیں، یہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کریں گے۔ اور جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس کی تحقیقات میں، تو رانا صاحب ایسے پھندے پڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو کہتے تھے کہ سائبر ہے ہی نہیں۔ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے، پھر آپ نے دیکھا کل رات جب یہ بیانیہ، جب یہ اب سب کچھ اوپن ہوا، لیک ہو چکا تھا، امریکی اخبار کا سامنے آ گیا، تو کچھ حکومتی جو دانشور ہیں انہوں نے آ کے ٹویٹر پر شروع ہو گئے، جی عمران خان نے کیا، عمران خان نے یہ سب کچھ کروایا۔ بھئی عمران خان تو جیل میں ہے، وہ جو امریکہ کا صحافی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا سورس کچھ اور ہے، اس پر تحقیقات ہو، اس پر جا کر کیس کریں، آپ پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اور یہی سائفر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو بھی بھیجا اور اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ بھی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر قاسم سوری کی اگر یہ سائفر ٹھیک ہے جس کی اب تصدیق ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ بھی ٹھیک تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون پاکستان میں انصاف قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر انصاف قائم نہیں ہوتا تو یقین کیجئے کہ پاکستان ناقابل تلافی نقصان کی طرف جائے گا، اور جس کی تلافی جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی نہیں کر پائیں گی۔ اور اگر پاکستان جہاں سے سنبھلتا ہے تو پاکستان کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک پائے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔